آپ کے بچے دین کے سبق کیوں نہیں سمجھ پاتے، یا پھر آپ کی تربیت کے باوجود وہ نماز، قرآن اور دعا سے دور ہیں؟ آج میں آپ کو بتاؤں گی وہ آسان اور عملی طریقے جن سے آپ کے بچے دین کی طرف متوجہ ہوں گے، دین کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوگی، اور یہ صرف ایک نصیحت نہیں بلکہ حدیث اور عملی گائیڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ود انادر ویڈیو۔ آج کا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے میرے لیے بھی اور ان تمام والدین کے لیے بھی جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے نماز کی طرف متوجہ ہوں، دین کی طرف متوجہ ہوں، ٹھیک ہے؟ ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے دین سے محبت کریں، خود نماز کو جائیں، خود سبق کی طرف متوجہ ہوں۔ بچوں کو دین سکھانے کے آسان اور مؤثر طریقے ہم آج ڈسکس کریں گے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر والدین، استاد اور نانی دادی، ماں باپ، ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اللہ کی راہ میں مضبوط، نیک اور عبادت کرنے والے ہوں۔ آپ جانیں گے کہ دین کی تعلیم بچوں کے لیے کیوں ضروری ہے اور کیسے اسے محبت اور عملی طریقے سے سکھایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا کہ دین کی تعلیم بچوں کے لیے کیوں ضروری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس میں کیا بات آتی ہے کہ ایمان کی بنیاد کیسی ہے ان کی۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو ان کے ارد گرد ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر آپ نماز کو جاتے ہیں، آپ کے بچے نماز کو جائیں گے۔ آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کے بچے گھر میں نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ کی ابیوزو لینگویج ہے تو آپ کے بچے وہ لینگویج آپ سے سیکھیں گے۔ اگر بچہ چھوٹے سے ہی اللہ کی محبت، نماز اور دعا کے اصول سیکھے گا تو وہ عمر بھر اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ گھر میں وہی عمل رکھیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سیکھیں۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں کیا آتا ہے کہ ہم اپنے بچے کی اخلاق کی تربیت کیسے کریں۔ دین جو ہے نا بچوں کو صبر، شکر، محبت اور احترام سکھاتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس بچے میں جتنا دین ہوگا اس میں اتنی محبت، شکر زیادہ ہوگی۔ زندگی کی رہنمائی کیسے ہوگی، دنیا کی مشکلات میں بچہ ذہن اور دین، دنیا سب کی روشنی سے صحیح راستہ چن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر زندگی کی رہنمائی اس کی ٹھیک نہیں ہوگی نا تو وہ بچہ ٹھیک راستے پہ نہیں چل سکے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں سے محبت کریں اور ان کی تربیت اچھے اخلاق کے ساتھ کریں۔ اگر اچھے اخلاق کے ساتھ آپ ان کی تربیت کریں گے نا تو وہ بچہ کانفیڈنٹ ہوگا۔ وہ بچہ وہ چیز، اگر جو چیز اس نے 20 دنوں میں سیکھنی ہے وہ بچہ 1 دن میں سیکھے گا۔ اس لیے اپنے اخلاق کو سب سے پہلے بچوں کے ساتھ درست کریں۔ اور فرمایا جب تمہارے بچے 5 سال کے ہوں تو نماز سکھانا شروع کر دیں، کہ اگر 5 سال کا تمہارا بچہ ہو جاتا ہے نا تو اس کو نماز کی طرف راغب کرو۔ تو کہتے ہیں نا کہ بچوں کو دین سکھانے کے لیے عملی طریقے کون کون سے ہونے چاہیے۔ مثالی رویہ بچے کیسے اختیار کریں۔ بچے والدین کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کے بچے وہی سیکھیں گے جو آپ کریں گے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جیسا ہو ویسا ایکٹ کریں۔ اگر آپ نماز، قرآن اور دعا کو روزانہ کرتے ہیں تو بچہ بھی سیکھتا ہے، بچہ بھی اس طرف ہی جاتا ہے۔ کہ ہمارے گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، آپ دیکھیں جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے ان کے بچے چھوٹے چھوٹے نماز پڑھتے ہیں۔ بکس ریڈنگ رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت رکھیں، اچھا بیہیویئر رکھیں، پیار سے بولیں تو آپ کا بچہ بھی پیار سے بولنا سیکھے گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ وہی بچے باہر جا کے گندی الفاظ یوز کرتے ہیں جو گھر سے سن کے جاتے ہیں۔ ہم یہ بلیم معاشرے کو نہیں دے سکتے کہ ہمارے بچے نے ارد گرد سے سیکھے۔ ہمارا بچہ صرف گھر سے سیکھتا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ ہنسنا، محبت اور صبر کے ساتھ سکھائیں، نہ کہ ڈانٹ کر۔ ڈانٹ کر بچہ بہت غلط سیکھتا ہے۔ کہانیاں اور مثالیں استعمال کریں، بچوں کو صحابہ، پیغمبروں اور نیک کرداروں کی کہانیاں سنائیں۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی کہانی، حضرت یوسف علیہ السلام کی بچپن کی کہانی۔ کہانی کے بعد سوال پوچھیں، آپ اس میں سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آپ اس میں سے کون سے تھے؟ آپ نے اس میں سے اپنے آپ کو کس جگہ پہ پایا؟ آپ کتنا اللہ کی طرف ہیں؟ آپ نے کتنا دوسروں کی مدد کی؟ یہ سب چیزیں آپ ان سے سوال کے تھرو پوچھیں۔ اگر آپ کا بچہ کسی چیز سے خوفزدہ ہے تو آپ کو بچے کے لیے ایسی کہانی چوز کرنی ہے کہ بیٹا بتاؤ، 2 بچے ہیں، ایک بہت ڈرتا ہے، ایک بہت بریو ہے، تو وہ جو بچہ ڈرتا ہے وہ کس چیز سے ڈرتا ہے اور کیوں ڈرتا ہے؟ تو بچہ اس چیز میں آپ کو اپنے اندر کی بات بتائے گا کہ وہ بچہ کیوں ڈرتا ہے، کہ اصل میں وہ آپ کو اپنی کہانی بتائے گا۔ چھوٹے اور آسان سبق ان کو دیں، نماز، وضو، ذکر، اذکار کو آسان الفاظ میں سکھائیں، کہ مطلب آپ نے تسبیح پڑھنی ہے تو کیا پڑھنا ہے، آسان لفظ دیں تاکہ بچہ اس میں لطف اٹھائے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو پوری کوئی آیت دے دو کہ یہ یاد کرو اور یہ تسبیح پہ پڑھا کرو، نہیں۔ بچوں کو اٹریکشن دیں، بچوں کو ان چیزوں میں انٹرسٹ پیدا کریں۔ دن میں چند منٹ کا سبق کافی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے اللہ کا نام لو، پھر ہاتھ دھو اور وضو کرو۔ بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائیں۔ گیمز اور انعامات کا استعمال، بچوں کو قرآن کی صورتیں یاد کرنے کے لیے چیلنج دیں۔ جب بچہ یاد کرے تو چھوٹا سا انعام یا تعریف دیں، یا بچے کو جو چیز بہت پسند ہے بچے کو وہ چیز دیں۔ اس طرح بچے کا انٹرسٹ بڑھے گا کہ میں نے یہ گفٹ لینا ہے، میں نے یہ یاد کرنا ہے۔ موسیقی اور نظموں سے سکھانا،
قرآن اور دینی نغمے بچوں کے لیے دلچسپ اور یادگار رہنے والے ہوتے ہیں۔ روزانہ 10 سے 5 منٹ دینی نغمے یا قاری کی آواز سنائیں کہ یہ دیکھیں کتنی اچھی تلاوت ہو رہی ہے، تو اس سے دیکھیں پھر آپ کے بچے میں کیا چینج آتی ہے۔ بچے کو گڈ موٹیویشن دیں، بچے کو بولو کہ اگر اس کو نہیں بھی یاد ہوتا نا، اس کو کہو کہ آپ نے آج بہت اچھا یاد کیا، آپ نے آج بہت اچھا کیا، آج آپ نے سب کا خیال رکھے۔ تو پھر اپنے بچے میں چینج دیکھیں کہ بچہ وہ آپ کو کر کے دکھاتا ہے، جیسا آپ بچے کو بولو گے بچہ ویسا بن کے دکھاتا ہے۔ یہ سائنس بھی مانتی ہے کہ جس بچے کو جس راستے پہ آپ نے لے کے جانا ہے، اس بچے کو بار بار بتاؤ کہ یہ چیز تمہیں اچھی لگتی ہے۔ اگر وہ کسی کو مارتا ہے تو آپ اسے بتائیں کہ نہیں، موسیٰ کو تو مارنا اچھا نہیں لگتا، موسیٰ کسی کو مارتا نہیں ہے، موسیٰ نے کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو آپ پھر 10 سے 15 دن بعد وہ چینج خود بچے میں دیکھیں گے۔ اگر وہ مارتا بھی ہے تو وہ مارنا چھوڑ دے گا۔ اگر اس کو کوئی سبق نہیں یاد ہوتا تو اس کو بار بار بتائیں کہ یہ بہت اچھا سبق یاد کرتے ہیں، اس کو بہت جلدی سبق یاد ہوتا ہے، یہ بہت دل سے پڑھتے ہیں۔ تو پھر آپ اپنے بچے میں خود چینج دیکھیں گے۔ حدیث کے ساتھ سبق سکھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاتا ہے اللہ اس پر رحمت نازل کرتے۔ تو پھر اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ ایک تو آپ کا بچہ بھی سنبھلے گا، ایک تو آپ کا بچہ بھی سدھرے گا، اور آپ کو اس کے ساتھ ثواب بھی ہوگا۔ بچے چھوٹے ہیں تو مختصر اور سیدھی حدیث سمجھائیں، مطلب صاف صاف لفظ بتایا کریں کہ یہ اس حدیث میں ایسا ہے، اس حدیث میں ایسا ہے۔ نماز کا پابندی کروائیں، بچوں کے لیے دن میں نماز کی اوقات یاد دلائیں کہ اس ٹائم یہ نماز ہے، اس ٹائم یہ نماز ہے۔ صبح اور شام مختصر دعائیں پڑھیں، جیسے اللہم انت ربی، اس طرح چھوٹی چھوٹی دعائیں ان کو سٹارٹ میں سکھائیں، ٹھیک ہے۔ دعا اور شکر سکھائیں، چھوٹے چھوٹے لمحات میں دعا کرنا سکھائیں، شکر ادا کرنا سکھائیں۔ کھانے سے پہلے، کھیل کے بعد یا مصیبت میں بچوں کو سکھائیں کہ ہم نے کس طرح اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ نے اتنا اچھا رزق عطا کروایا ہے، الحمدللہ کرنا ہے، شکر الحمدللہ کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، جن پاؤں پہ ہم چل سکتے ہیں، جن آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں، جن ہاتھوں سے ہم کچھ چیز اٹھا سکتے ہیں۔ چھوٹی چیزوں پہ بچوں کو شکر ادا کرنا سکھائیں۔ کل یہی بچے بڑے ہو کے اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ثواب ساری زندگی ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ عملی اخلاق کی تعلیم سکھائیں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سکھائیں، صدقہ کرنا سکھائیں اور تعاون سکھائیں کہ اگر کوئی غلطی کر بھی لیتا ہے تو آپ نے کس طرح تعاون کرنا ہے، کوئی بوڑھا ہے تو کس طرح آپ نے اس کو جگہ دینی ہے، کوئی گزر رہا ہے تو کس طرح آپ نے اس پہ سلام کرنا ہے، سلامتی بھیجنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ بچپن سے ہی بچوں کو سکھائیں۔ گھر میں بچہ دیکھے کہ آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں تو وہ بھی سیکھے گا کہ ہم نے بھی دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ تربیت میں مستقل مزاجی بہت اہم ہوتی ہے۔ اگر بچہ پہلی بار نہیں سیکھتا، صبر سے دوبارہ سکھائیں۔ یہ نہیں کہ بچے کو آپ نے آج سکھایا، اس نے کل اس پہ عمل نہیں کیا تو آپ ڈانٹنا ڈپنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں تم نے ایسے نہیں کیا، ایسے نہیں کیا۔ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا، بچوں کو صبر سے سکھائیں، حوصلے سے سکھائیں۔ بچہ سیکھے گا آپ سے پیار سے بچہ سیکھے گا۔ جب کوئی بچہ غلطیاں کرتا ہے نا، ان سے بچاؤ کیسے کروانا ہے۔ بچے غلطی کرتے ہیں، اسے محبت سے سکھائیں، نہ کہ ڈانٹ سے، نہ کہ سزا سے۔ سزا کبھی نہیں دینی جب بچہ کوئی غلطی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے 7 سال ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بچہ سیکھتا ہے۔ دینی تعلیم وقت اور صبر مانگتی ہے۔ اگر آپ اس کو کچھ سکھا رہے ہیں نا تو وقت دیں، اس کو صبر کے ساتھ سکھائیں، وقت دیں صبر کے ساتھ، اس کو سمجھائیں کہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ والدین کے عمل اور باتیں ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اگر ماں نے کسی کام سے روک دیا ہے تو باپ کو ضرور اس بات سے روکنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی بات سے ماں نے روک دی ہے تو باپ کہے گا جاؤ ٹھیک ہے تم کر دو، اس سے بچہ خراب ہوتا ہے، اس سے تضاد پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ کے لیے نفرتیں بڑھتی ہیں اس سے۔ اگر کسی بات سے باپ نے روک دی ہے کہ نہیں بیٹا آپ نے ایسے نہیں کرنا، تو ماں کو ہر حال میں اس بات سے روکنا چاہیے۔ اگر باپ نے کہہ دیے کہ نہیں آپ نے اس جگہ نہیں جانا تو وہ بچہ آ کے ماں سے پوچھے، تو یہ نہ ہو کہ ماں کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ، نہیں ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں میں ایک عمل ہونا چاہیے کہ ہم نے تضاد نہیں پیدا کرنا ہے۔ بچے کو غلطی پر ہلکا سا ٹوکیں اور اچھے عمل پر تعریف کریں۔ بچہ اگر کوئی اچھا کام کرتے ہے تو اس پہ اس کی تعریف کریں، اس پہ اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ بچوں کی تربیت مشکل ہے لیکن صبر اور دعا کے ساتھ ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ بچے کی تربیت کر سکتے ہیں پر صبر کے ساتھ۔ ڈانٹ ٹپٹ کبھی بچے پہ نہیں شروع کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بچوں کو دین سکھائے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ او مسلمانوں، اور تم لوگوں کے لیے کیا بڑا تحفہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ اپنے بچوں کی اصلاح کرو گے تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگے۔ تو والدین اور استادہ کے لیے مشورہ یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے اقدامات روزانہ کریں اور بچوں کی کامیابی پر خوش ہوں۔ بچہ کچھ اچھا کرتے تو اس پہ خوش ہوں تاکہ بچے کو موٹیویشن ملے، تاکہ بچہ اگلی بار اچھا کرنے کی کوشش کرے، تاکہ بچہ اپنے آپ میں کانفیڈینس فیل کرے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، آئی کین ڈو دس۔ جب آپ بچے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ موٹیویشن دیں گے تو بچہ اگلی بار آپ کو اور اچھا کر کے دکھائے گا۔ بچوں کو دین سکھانا ایک لمبا سفر ہے لیکن محبت
सफर और अमली सबक के साथ ये मुमकिन है। आज ही से छोटे इकदाम उठाएं, अपनी जिंदगी में दीन को तरजीह दें, बच्चों के साथ दीनी कहानियां सुनाएं, नमाज और दुआ के मालूमात कायम करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अपने बच्चों को दीन सिखाने के लिए कौन सा तरीका सबसे ज्यादा अपनाएंगे। अल्लाह आपके बच्चों को नेक और सालहा बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।